فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب हेलो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद إلى ربك فارغب فرمایو हेलो आवाज नहीं हुआ जी उस्ताद कुछ समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे पता नहीं अब उर्दू में बात कीजिए उस्ताद अच्छा जी फरमाइए क्या क्लास चल रही कि नहीं चल रही कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें एक मिनट तिलावत चल रही थी शहबाज को सुन नहीं आवाज नहीं आ रही हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आया यहाँ पे स्क्रीन में तो एक फोटो आया और कुछ नहीं अच्छा ठीक बाज़ लोग सुन रहे हैं बाज़ लोग नहीं सुन रहे हैं कोई बात नहीं तिलावत खत्म हो गई है आप क्लास का आगाज कीजिए क्योंकि ये जो तिलावत है इसकी आइडिया नहीं आ रही चलें أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين
صلی اللہ علیہ محمد دیکھیے نا کتنی دور وسیم صاحب آپ کی مائک آن ہے, آپ اگر آپ بند رکھیں. وسیم صاحب, ہوتن بھی ہوتن. وسیم جی صاحب جناب, آپ مائک بند رکھے بعد جو ہے آپ کچھ بھی کہیں آپ. جی جناب, آواز آ رہی ہے. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وخیر الناصر المعین وصلی اللہ علی محمد وعلى الطیبین الطاہرین. اما بعد, جس طریقے سے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک کلاس, جو پہلا کلاس تھا وہ ہم نے حدیث مبارک سے شروع کیا تھا, اسی طریقے سے جو ہے آج کا کلاس بھی یعنی اس چیز سے شروع کرتے ہیں کہ جس چیز سے یعنی کہ جس کے ذریعے سے تاکید کی گئی ہے کہ قرآن کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اور فضیلت ہیں قرآن کو پڑھنے میں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے جو ان کے پدر محترم تھے حضرت محمد باقر علیہ السلام, وہ نماز صبح کے بعد جو طلوع آفتاب جب بعد اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جمع کرتے تھے اور پھر آپس میں قرآن پڑھتے تھے. امام جعفر جناب سکرین دکھائی نہیں دے رہی ہے. جی سکرین نہیں ہے ابھی, میں اس وقت بتاتا ہوں. جی شکریہ. جی جی سکرین نہیں ہے ابھی, یہ میں ایسے ایک حدیث جو ہے موبائل سے پڑھ رہا ہوں تجوید میں, وہ اس کے وقت میں سکرین شیئر کرتا ہوں. یعنی کہ تاکید کی گئی ہے کہ قرآن کو جتنا بھی چاہے انسان وہ روزمرہ کی زندگی میں پڑھیں اور اس سے ارتباط حاصل کریں, اور جتنا بھی انسان کو ہو سکے کہ اس سے انس پیدا کریں. انس کس طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے کہ پہلے جو ہے سٹارٹ کا جو کام ہوتا ہے, پہلا کام وہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں. جب آپ قرآن کو پڑھیں یعنی کہ یہ ایک آپ کا قدم ہے قرآن کی طرف. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو وہاں قرآن کی طرف سے ایک پیغام وہ آپ پڑھ رہے ہیں, تو خدا بھی آپ کی طرف ایک قدم بڑھائے گا, تو انشاءاللہ اور خدا کے اور آپ کے درمیان ایک رابطہ بن جائے گا. وہ تب بن جائے گا جب آپ قرآن پڑھو گے. تو اس لیے تاکید کی جاتی ہے کہ قرآن پڑھیں. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تب ہی مفاہیم قرآن, تفسیر قرآن کو بھی ہم سمجھ پائیں گے, کیونکہ ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن پڑھنے کا, تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا جلسہ تھا وہ ہم نے حدیث پاک سے شروع کیا تھا. حدیث پاک امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے جو ان کے باپ تھے حضرت محمد باقر علیہ السلام, وہ اس طریقے سے نماز صبح کے بعد پورے گھر والوں کو بلاتے تھے آپس میں, پھر قرآن پڑھتے تھے بعد طلوع آفتاب, اور قرآن سے انس پیدا کرتے تھے. اس طریقے سے ہمیں بھی ایک وقت معین کرنا چاہیے اپنے روزمرہ کی زندگی میں, کیونکہ بہت ہی یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ بزینس ہیں, یعنی کہ بہت مشغولیت ہیں آپس میں ہم سب کی. اس کے باوجود بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے, قرآن سے انس پیدا کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم نے ایک وقت معین کرنا چاہیے, اور اس وقت میں ہم نے قرآن سے جو ہے قرآن پڑھنا چاہیے, اس کا مفاہیم, اس سے آشنائی, قرآن خداوند متعال سے ارتباط حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ ہمارا جو پہلا قدم ہے ابھی قرآن کو پڑھنا ہے, کس طریقے سے پڑھنا ہے, اس کے قوانین کیا ہے, وہ جو مرحلہ تھا پچھلے جلسے سے شروع ہوا ہے. میں ابھی سکرین پہ یہاں پہ تجوید کو شیئر کرتا ہوں, تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھیے. کوئی بھی سوال ہو پچھلے کلاس کے بارے میں, یا یہاں پہ کوئی نقطہ ہو, کہیں پہ سمجھ نہ آیا ہو, آپ بتا دیجئے. دیکھیے بعضی دوستان شاید تلاوت نہیں سن پا رہے تھے, بعضی دوستان نے کہا کہ ہم سن پا رہے تھے. اس لیے مجھے یعنی پہلے میں نے کسی سے کہا تھا کہ آپ تلاوت سن رہے ہیں, تو اس نے کہا جی, تو مجھے لگا تھا شاید سب سن رہے ہیں. اگر آپ پہلے ہی کہتے تھے کہ نہیں سن رہے تو میں بند کر دیتا. چلے کوئی بات نہیں, ہم نے بھی سنی, بعض نے بھی سنی. انشاءاللہ دوبارہ سے آپ لوگوں سے استفادہ کریں گے. انشاءاللہ دوبارہ جو کلاس سٹارٹ ہوگی اس سے آپ کی تلاوت سے شروع انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. تو ابھی میں جو ہے سکرین شیئر کرتا ہوں کہ جو ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا اس کو تھوڑا بہت مرور کریں گے اس کا, اور اس کے بعد جو ہے جو آج کا درس ہے اس کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. کہاں تک ہم پہنچیں گے,
یہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو زبان کی جڑ ہوتی ہیں وہ حروف تہجی ہیں، وہ ہم نے پڑھا تھا زبان عربی کا حروف تہجی. میں نے یہ جو بک ہے اس کا PDF میں نے گروپ میں سینڈ کیا ہے ابھی. میں معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلے کلاس یعنی کہ اس ہفتے میں نے نہیں کیا تھا، اب میں نے اس کو کیا ہے. آپ بھی اس کو غور سے دیکھیے گا. اگر کسی کو جو ہے کوئی سکرین نہ دیکھ پا رہا ہو تو وہ بیک جا کے یعنی کہ کال کٹ نہ کریں، اس میٹنگ کو کٹ نہ کریں، ایسے بیک جا کے واٹس ایپ پہ جا کے اس PDF کو آن کر سکتے ہیں، پھر یہ صفحہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ کیونکہ ہماری زبان جو ہے اردو زبان ہے تو یہ حروف تہجی ہم نے لائے تھے. جو ہمارے اردو زبان میں حروف تہجی ہیں ان کا جو فرق ہے ان کے درمیان، یعنی حروف تہجی عربی زبان، حروف تہجی اردو زبان میں کیا فرق ہے، کون سے حروف جو ہیں پڑھے نہیں جاتے ہیں عربی زبان میں. تو یہاں پر میں نے ایک چیز کہا تھا کہ ہمیں یہاں پہ ایک نکات مثبت یعنی پلس پوائنٹ ملتا ہے، وہ اس حوالے سے کہ اردو زبان میں زیادہ حروف تہجی ہیں، عربی زبان میں اس سے کم ہے، تو اس لیے ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید کوئی حروف ایسا بھی ہوتا ہے عربی زبان میں شاید ہماری زبان میں نہ ہو تو اس کو ہم نے سیکھنا تھا. لیکن یہ ہمارے لیے یعنی کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری جو حروف تہجی وہ زیادہ ہیں زبان عربی کے نسبت. اس کے بعد میں نے کچھ حروف کو یہاں پہ جو سرکل میں جو یہاں پہ لیے گئے ہیں یا جن کے نیچے سے یہ ریڈ لائن لی گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ میں یعنی کہ آئندہ دروس میں اس کے حوالے سے میں بات کر لوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ تفخیم ترکیب کے بارے میں نے تھوڑی بہت بحث کی تھی، انشاءاللہ مفصل سے آئندہ جو باقی دروس ہیں اس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں صحبت ہوگی. یہ بعضی نکات جو ہیں میں نے پچھلے درس میں کہا تھا، شاید اگر کوئی نکتہ رہ گیا ہو آپ خود پڑھ سکتے ہیں. پوری جو میں نے توضیح دی تھی ان کے بارے میں تو یہاں پر بھی ہیں. لیکن حروف جو تحقیق یہ جو ہے تفخیم و ترکیب کے بارے میں یہاں پہ کچھ لکھا ہوا میں نے نہیں دیا ابھی، اس کے درمیان کوئی یعنی اس کے بارے میں نے کوئی توضیح نہیں دی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے متعلق میں ضروری توضیح دوں گا. یہ جو ہے میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا پچھلے کلاس میں کہ حروف تہجی جو ہیں یہ ان کی ایک شکل ہے، ایک اسم ہے. یعنی ہر ایک حرف تہجی جو ہے اس کی اپنی ایک شکل ہے، اس کا اپنا نام ہے. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ الف کس طرح لکھا جاتا ہے. جس طرح میں نے یہاں پہ نیچے میں ابھی دکھاتا ہوں، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ الف ب ت، یہ شکلیں ہیں، شکل حروف تہجی کی. اس کا نام جو ہے اس طریقے سے ہیں. تو یہاں پہ جو اوپر دیا گیا ہے یہ جو ہیں ان کے نام ہیں. الف لام ف، الف با، الف حمزہ با، تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضا طا ضا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. یہاں پر بھی کچھ حروف جو ہیں سرکل میں لیے گئے ہیں، بعض حروف جو ہیں نیچے ان کے نیچے سرکل لیا گیا ہے. یہ وہی موضوع ہے یعنی کہ تفخیم و ترکیب والا. انشاءاللہ اس کے بارے میں صحبت کر لوں گا، توضیح دوں گا انشاءاللہ آئندہ. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں عربی حروف کے نام اور حروف مقطعات. یہاں پر میں ایک جو ڈاؤٹ ہے ہمارے اندر، ایک بہت بڑا ڈاؤٹ ہے، وہ ہمیشہ یعنی جو بھی قرآن پڑھتا ہے چاہے وہ کسی یعنی کہ اوپر والے لیول کا بھی ہو، اس کے اندر بھی یہ ڈاؤٹ پایا جاتا ہے کہ دیکھیں حروف مقطعات آپ نے سنا ہوگا، بعضی صورتیں جو ہمارے قرآن میں ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. جس طرح میں نے مثال دی تھی سورہ بقرہ الف لام میم، ٹھیک ہے، وہاں پہ لکھا گیا ہے الف لام میم. اس کو ہم علم نہیں پڑھتے ہیں، نہ علم پڑھتے ہیں، نہ علامہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یا مثلا سورہ طٰہٰ جو ہے طٰہٰ، اس کو نہیں ہم پڑھتے ہیں طٰہٰ زبر طٰہ یا طٰہٰ پیش تو، نہیں، اس کو طٰہٰ یعنی الگ الگ. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں.
ان حروف مقاطعات کو جب ہم ذہن میں لیں گے تو ہمارے ذہن میں ایک چیز ہونا چاہیے کہ اس حروف مقاطعات کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے. میں یہاں پہ شاید اگر میں یہاں پہ میسیج کر سکوں، میں آپ کو 1 منٹ میسیج کرتا ہوں تاکہ جو ہے ایک نقطہ وہ 1 منٹ دیکھیے یہاں پر میں لکھتا ہوں ح میم عین سین قاف، ح میم عین سین قاف. شاید یہ ہے بعض سورہ. 1 منٹ میں دیکھتا ہوں. سورہ مریم کیونکہ ایک اس کا جو حروف مقطع وہ لمبا ہے نا، اس طریقے سے ہیں کاف ہ یا عین صاد. دیکھیں میں نے میسیج میں کیا ہے کاف ہ یا عین صاد، ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ اپنی جو وہ پیج ہے اس پہ جاؤں گا. 1 منٹ دیکھیں کیا ہے، کیا تھا کیف. ہمیں اس جملے کی طرف جو ہے بہت اچھی طریقے سے دیکھنا ہے. کیف کہاں ہے؟ یہاں پہ ادھر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیف یہاں پہ لکھا ہوا ہے عزیزان. کوئی ایک مائک آن کریں اور بتائیں. ہیلو جی جناب. دیکھیں آپ جواب دیں، مجھے لگے کہ آپ کلاس میں ہیں، ورنہ مجھے لگے کہ شاید آپ کلاس میں نہیں ہیں. نہیں ہم دے رہے ہیں، ہاں دکھائی دے رہا ہے. جی ٹھیک. کیف یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کس طریقے سے کیف لکھا ہوا ہے؟ کیف الف فا کیف، ٹھیک ہے. کیف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ہا جو یہاں پہ ہے وہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے؟ اس طریقے سے. یہاں جو ایرو میں نے لکھا ہے ہا الف حمزہ ہا، خوب اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. یا اس کے نیچے ہے یا الف حمزہ یا، پھر ہے عین، یہاں پہ ہے عین، یہ نون عین، پھر ہے صاد. صاد کہاں ہے؟ ادھر نیچے. صاد نیچے ہے، نیچے. صاد الف دال صاد، ٹھیک ہے. یہ جو میں نے یہاں پہ اس طریقے سے لکھا ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جب بھی آپ حروف مقاطعات کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اس طریقے سے ایک شکل ہونی چاہیے کہ اس حروف کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے تو اس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ میں فرضی طور پر عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ جو کلاس ہوں گی انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ان میں مفصل توضیح دوں گا. شاید آپ نے پڑھا ہوگا یا کسی اگر نے نہیں پڑھا تھوڑی بہت میں اس کے متعلق بتاؤں گا. دیکھیں کیف جو ہے یہ کیف الف فے، یہاں پہ میں دراصل یہ جو کیف ہیں آپ نے سورہ مریم میں جب آپ دیکھو گے وہاں پہ حروف مقاطعات جو یہ ہیں اس پہ مد ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہا یا عین پہ مد ہے، صاد پہ مد ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیف پہ بڑی مد ہے، عین پہ چھوٹی مد ہے اور صاد پہ بھی مد ہے. عین اور صاد میں جو مد ہیں ان میں تھوڑا بہت تفاوت ہے، یعنی کہ مختلف ہے. انشاءاللہ وہ کیا ہیں وہ بتائیں گے آئندہ کلاس میں. یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے شناخت ہونی چاہیے. جب بھی آپ حروف مقطعات کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں ایک شکل ہونی چاہیے، اور یعنی اس کا اسم ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مثلا اگر آپ پڑھ رہے ہیں حروف، مثلا کوئی سورہ ہا میم پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہا اور میم اس کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے. یعنی میم، یہ میم آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، میم اور ہا جو ہیں حرف ہا یہاں پر ہیں، ادھر ہا جو ہے اس طریقے سے ہیں. یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ جب آپ پڑھو گے قرآن تو وہاں پر آپ کو بعض یعنی کہ اس طریقے کی جو ہیں بہت مشکلات آتی ہیں. یعنی بہت سارے افراد جو ہیں یہاں پہ اشتباہ کرتے ہیں.
انشاءاللہ اس کے ریلیٹڈ بہت سے نکات ہیں، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تجوید جو ہیں انہی حروف، یعنی پوری تجوید جو ہے یہ انہی حروف میں ہے، لیکن کیونکہ پوری تجوید یہاں پر میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ جو نکات میں نے ابھی بیان کیے ہیں، آپ فی الحال اس کو یاد رہیں کہ حروف مقاطعات اس طریقے سے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا اسم اس طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ قرآن میں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. مثال کے الف لام میم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علامہ ہم پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، ٹھیک ہے. اس طرح بہت سے حروف مقاطعات ہیں میان قرآن، یعنی درمیان قرآن، قرآن کے بیچ میں بہت سی صورتیں ہیں، لیکن ان کو پڑھنا مشکل ہے کیونکہ الف لام میم ہم زیادہ طور مرور کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم چاہتے ہیں قرآن پڑھے پہلا ہی سورہ یہ نکلتا ہے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر اتنی صورتیں ہیں جن میں حروف مقاطعات بہت سخت ہے پڑھنے کے لیے، یعنی ان کا پڑھنا بہت سخت ہے تجویدی لحاظ سے، ہر اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے یا احکام کے اعتبار سے، جو حروف کے احکام، قواعد یا صفات ہیں ان کے اعتبار سے ان کو پڑھنا مشکل ہے. اس لیے میں ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ بتاؤں گا آئندہ کلاس میں. فی الحال آپ یہاں پہ یاد رکھیں یعنی کہ یہ حروف مقاطعات اس طریقے سے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ یعنی کہ سیو ہونا چاہیے اس طریقے سے، ٹھیک ہے. یعنی عربی حروف کے اسما کو حفظ کیجیے، ان کو بعد یعنی ان کو ضرور آپ جو ہیں زبانی یاد کریں. اور جو ہیں دیکھیں یہاں پہ جس طریقے سے ہیں حروف مقاطعات اصل میں یہ اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک تصویر، اس میں مفصل طور پر جو حروف مقاطعات قرآن میں ہیں وہ یہ ہیں: نون، صاد، قاف، ح، میم، یاسین، طٰ، طاسین، طاسیم، میم، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، ح میم عین سین قاف کاف ها یا عین صاد. یہ مفصل دیے گئے ہیں، اتنے ہی ہیں حروف مقاطعات، کیونکہ الف لام میم جو ہم نے پڑھا ہے وہ بہت سے صورتوں میں ہے، یعنی بعضی حروف مقاطعات مرور ہوئے ہیں، یعنی تکرار ہوئے ہیں بعضی صورتوں میں. یہاں پر آپ مثال کے طور پر ح، میم، عین، سین، قاف کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جدا کر، یعنی جدا ہو کر اگر ہم ان کو لکھیں گے تو اس طریقے سے ح، میم، عین، سین، قاف. اور کچھ نکات ہیں انشاءاللہ میں وہ ضرور بتاؤں گا، یعنی کہ وہ مربوط ہیں ادغام یرملون یا اخفاء یا اظہار کے حوالے سے، وہ چیزیں میں بتاؤں گا، وہ ان میں پائے جاتے ہیں. ان کو بہت دقت سے ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ، ان کے بارے میں انشاءاللہ نکات بتاؤں گا. تو فی الحال جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ جو بھی نکات ہوں گے وہ بتائیں گے. یہ سارا جو قصہ ہے اسی کے بارے میں، حروف مقاطعات کا پڑھنے کا طریقہ کس طریقے سے ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم نے نہیں پڑھے، یعنی ادغام یا اظہار، یہ یعنی ادغام یرملون جو ہیں اس کے وہ تو ہم نے نہیں پڑھا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا یعنی کہ اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے. فی الحال ہم یہاں پہ جو چیزیں یہاں پہ مہم ہیں پہلی جو یعنی کہ مقدماتی ہیں ان کو جو ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ بعضی چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خط جو ہے اردو ہے اور عربی انہیں ملتا جلتا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. یعنی کہ قرآن ہمیں بہت اچھی طریقے سے آتا ہے، یعنی کہ قرآن کو اگر بغیر تجوید بھی ہم پڑھیں، یعنی بعضی حروف کو، یعنی ہر ایک حروف کو ہم شناخت کر سکتے ہیں، یعنی پہچانتے ہیں کہ کس طریقے سے کون سا حروف. یہاں پہ میں مثال دوں گا کیونکہ یہ کیوں ضروری نہیں ہے. دیکھیں با ان 3 صورتوں میں لکھا جاتا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، یا تے ان 5 صورتوں میں لکھا جاتا ہے، یا مثلا اس طریقے سے سا، کیونکہ یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اردو میں، ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں، تو اس لیے ضروری نہیں ہے ان چیزوں کو پڑھنا. یا اگر خود آپ انشاءاللہ کتاب میں نے سینڈ کی ہیں آپ کو، آپ کتاب پہ آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں. یعنی کہ یہ دکھا رہا ہے کہ کون سا حرف کن کن صورتوں میں لکھا جاتا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے. مثلا شین، شین، شدید، عرش اس طریقے سے ہیں، صاد اس طریقے سے ہیں، اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، طٰ یا ضا یا یہ، یعنی ان 4 صورتوں میں لکھا جاتا ہے. یا آپ مطمئن طور پر اور مفصل طور پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتاب پہ، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. اب آتے ہیں اصلی موضوع جو ہمارا ہے مقدماتی کا، اس پہ بہت اچھی طریقے سے غور کرنا ہے. انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہے یہ جو کلاس ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم یوٹیوب پر بھی اس کو ڈالیں گے. اس کے حوالے سے اور ایک ہمارا ایک قرآن کلاس یوٹیوب پر ہے، شاید مجھے اس کا نام نہیں پتہ ہے، اس پہ ہم نے کیا نام لکھا تھا یوٹیوب پہ، شاید ایک جلسہ ہم نے کیا تھا اس کے بارے میں.
بہت ہی ضروری ہیں، یعنی کہ اصلی بیسک جو ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں. میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جو بھی اس وقت اس کلاس میں ہیں، اگر آپ نے کلاس یعنی کہ آپ اس کلاس میں ہیں، در واقع آپ جو ہیں یعنی کہ غرض ہے آپ کو قرآن سیکھنے کا، تو آپ اس میں شرکت کر رہے ہیں، تو ان نکات کی طرف بہت ہی اچھے طریقے سے توجہ کیے گا، اور جو بھی چیزیں میں بتاؤں گا اس پہ کام کرنا ہے، تاکہ اصلی چیزیں جو یعنی اصلی خطائیں جو ہم سب کو ہوتی ہیں پورے کشمیر، ہندوستان، پاکستان میں، ان چیزوں پہ، ان بنیادی چیزوں پہ ہوتی ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک نقطہ بتاؤں گا. دیکھیے بعض افراد ہمارے کشمیر میں جب قرآن پڑھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم قرآن سے ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے نظر کیونکہ کشمیر میں اس طریقے سے قرآن پہ کام نہیں کیا گیا ہے، تجوید پہ کام نہیں کیا گیا ہے. یہ جو ہم لوگوں کے درمیان جب قرآن پڑھتے ہیں، لوگ جو ہیں وہاں پہ جو مستمعین ہیں وہ برادر آپ اگر اس مائک کو آف رکھیں، ببخشید آپ مائک کو آف رکھیں. میں کہہ رہا تھا یعنی جو ہمارے یہاں پہ دوستان جو کشمیر میں ابھی قرآن پڑھتے ہیں، بعض دوستان یعنی یہ جو لوگوں کے درمیان جاتے ہیں قرآن پڑھنے، یا یوٹیوب پہ فیس بک پہ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ کمنٹس آتے ہیں مثلا کہ یہ اچھا قرآن پڑھتا ہے. اصلی جب وہ باہر جاتا ہے کہیں کمپٹیشن میں تلاوت کرنے کے لیے، تو وہاں پہ بہت بڑی جو غلطیاں یہی ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. تو ان کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم نے باہم ان مشکلات کو یعنی برطرف کرنا ہے اور اچھی طریقے سے ان پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں اس برادر عزیز سے گزارش کرتا ہوں اپنی مائک آف رکھے تاکہ آپ کی آواز آ رہے ہیں. بعض دوستان جو ہیں ہماری اس بات سن نہیں پا رہے ہیں. اس کو استاد پتہ ہی نہیں ہے کیسے آف کرتے ہیں. اے بابا نہیں، وہاں پہ نیچے ہیں مائک دیا ہوا ہے، اس پہ کلک کرے وہ آف ہو جائے گا. دیکھیں ہو گیا. جی شکریہ. سب کلاس میں ریڈی ہیں. اصلی موضوع جو ہیں یہاں سے شروع ہیں، وہ مقدماتی تھا، اس کے حوالے سے بہت ساری گفتگو اور بھی کرنی ہے، بہت سے نکات جو میں نے بتائے ہیں وہ بھی یاد رکھنے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ گفتگو ہوگی اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اصلی موضوع جو ہیں وہ بھی ہیں، جو اصلی ہمارا بیسک سٹارٹ ہوتا ہے وہ یہاں سے ہے. چھوٹی آوازیں، زیر زبر پیش یا فتح کسرہ ضمہ. عزیزان آپ سب دیکھ رہے ہیں کتنے، میں ایک منٹ کیونکہ مطمئن ہو جاؤں ہمارے کلاس میں کتنے بچے ہیں اس وقت. میں زہر صاحب اس سے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین، آپ یہاں پر ہیں ابھی؟ زہر صاحب. جی سر. جی ٹھیک. طاہرہ جی آپ ہیں کلاس میں ابھی، سن رہی ہیں؟ جی سر. جی. سید مہدی. سید مہدی میری آواز سن رہے ہیں؟ وسیم صاحب آواز حاضر ہیں سر، حاضر. جی ٹھیک. جی وسیم صاحب آواز سن رہے ہیں میری؟ جی سر. جی. اور بھی ہیں کیونکہ یہاں پہ دوست ناشناس لکھا ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ یہ کون ہے. تقریباً پہلے میں جو کسی سے بات ہوئی تھی شاید وہ بھی ہیں اس وقت میں کلاس میں. تو انشاءاللہ ہم جاتے ہیں اپنے درس کی طرف، شروع کرتے ہیں کہ آپ عزیزان یہاں کلاس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. آپ اپنی مائک جو ہیں ابھی آف رکھیں. میں نکات اس کے بارے میں بتاتا ہوں، اور کچھ چیزیں میں جو ہیں اگر آپ خود بھی اسکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں. فی الحال میں کچھ نکات بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں اس درس کو، یعنی کہ یہ بیسک ہیں، بہت ہی اچھا ہے اور بہت ضروری ہے. عزیزان دیکھیے، جب ہم دیکھیے ہم نے حروف تہجی کے بارے میں پڑھا، کیونکہ ہم ایک عربی زبان کو شروع کر رہے ہیں کہ عربی زبان میں حروف تہجی ہیں، عربی زبان سیکھ رہے ہیں پڑھنا، تو ہم حروف تہجی کو ہم نے پڑھا کہ کون سے حروف تہجی ہیں، لیکن وہی کامل یعنی کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے زبان کے لیے. پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں، یہ جو ہیں حروف ہیں، ان کو جب ہم پڑھیں گے
تو اس میں کوئی واول ہوگا، یعنی واول یعنی وہی آوازیں ہوتی ہیں، یعنی ہر ایک زبان میں آواز ہوتی ہیں. مثلا میں بتاتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر لکھا ہے کتاب. کتاب جو ہے اس کو ہم کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یعنی ہو سکتا ہے، لیکن کتاب اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اس کا ایک معنی بھی ہے کتاب کا. لیکن جب ہم نے کتاب پڑھا ہے، کتاب کے نیچے ایک زیر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، کتاب بے ساکن ہے اس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں ایک آواز ہے، یعنی کتاب. ٹھیک ہے، اس میں ایک یعنی کہ وہ واول ہے، ساؤنڈ ہے. اسی طریقے سے جو ہے عربی زبان میں بھی واولز ہیں، یعنی آوازیں ہیں. وہ دو میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک ہی چھوٹی آوازیں، دوسری بڑی آوازیں. فی الحال ہم چھوٹی آوازوں پہ کام کریں گے. آپ نے بہت دقت سے اس پہ کام کرنا ہے. میں ایک سے، کیونکہ ہمارے تقریباً 8-9 شاید اس میں پارٹیسپینٹ ہیں، ہر ایک سے مجھے وہ میں انشاءاللہ آپ کو یعنی آپ سے سنوں گا. وہ جو میں چیزیں یہاں پہ بتاتا ہوں، صرف یعنی پریکٹیکل جو میں پڑھاتا ہوں اس کو آپ نے انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے، پھر مجھے سنانا ہے. فی الحال جو ہم پڑھیں گے فتحہ کو، بتایا میں نے کہ ایک حرکت ہوتی ہے ہر ایک حروف کے اوپر، یا اس کے نیچے کسرہ ہوتی ہے یا ضمہ ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک عربی زبان میں مثلا یہ ایک ورڈ دیا گیا ہوا ہے عربی میں، اس پہ نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ زیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سارا اس طریقے سے خالی ہے. دیکھیں میں نے ایک لیا مثال کے طور پر بے قاف رے ہے، یعنی کہ بقرہ ہوتا ہے اس کا. اگر میں اس کو خالی چھوڑوں، مثلا اس کے زیر زبر پیش وغیرہ کے خالی، مثلا میں یہاں پہ آپ کو میسیج کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں مطمئن ہو سکتے اور آپ کو جو ہے یہ چیزیں جو ہیں سمجھ آ جائیں انشاءاللہ. دیکھیں میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں. ایک مثلا میں لکھتا ہوں میں نے یہاں پہ لکھا کچھ کہ کی فیرے، بہت بار قرآن میں آیا ہے. میں کسی سے پوچھتا ہوں آپ اس کو کیا پڑھیں؟ طاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے میسیج لکھا ہے یہاں پہ، آپ دیکھ رہے ہیں طاہرہ؟ جی استاد. آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ یعنی کہ یہ میں نے کی فیرے لکھا ہے، آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ آپ پڑھو اس کو. کیا پڑھا؟ کفرہ پڑھا آپ نے، شاباش، ٹھیک. اس کے بعد کفر، نہیں ایک ہی پڑھے آپ فی الحال آپ ایک ہی پڑھے. ہر ایک سے میں پوچھوں گا نا، یعنی ہر ایک کے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک کے شاید میرا یہ جو آپ نے پڑھا ہے کفارہ، شاید میرا جو ہے مطلب یہ نہیں تھا آپ اس کو یہ پڑھے، دوسرا تھا. آپ ظہر آپ پڑھے اس کو، آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کو، کس طریقے سے آپ پڑھو گے اس کو؟ کیونکہ نہ زیر دیا ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے. آپ کیا پڑھو گے اس کو؟ کفر. دیکھیں اس نے کفر پڑھا، اس نے کفارہ پڑھا، آپ نے کفر پڑھا ہے. اور ہے تطہیر، ذرا آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ تطہیر، ذرا آواز میری سن رہی ہو؟ جی کفارہ. شاش، یہ طاہرہ نے بھی پڑھا، آپ نے بھی اس کو دہرایا، ٹھیک ہے. مثلا اور بھی ہے یہاں پہ وسیم صاحب ہے. وسیم صاحب آپ پڑھو اس کو. کفر. کفر آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے. آپ کے انداز سے کفر شاید میں نے لکھا، ٹھیک ہے. اور بھی کوئی دوست ہیں یہاں پہ؟ کیونکہ دوست ناشناس لکھا ہے، نہیں پتہ میں کس کو کیا کہوں. تو 4 نام ہے یہاں پہ دوست ناشناس. کوئی ایک مائک کھولے، یعنی کہ نوبت وائز، یعنی کہ پہلا ایک پھر ایک. ہاں کفر آپ نے پڑھا، شاباش، ٹھیک. جی ایک نہیں، ایک یعنی ایک ہی پڑھے آپ، جتنا آپ کو مثلا جو آپ کو لگتا ہے. مجھے کہنے کا مطلب تھا آپ نے کفرو پڑھا، ٹھیک ہے، کفرو، ٹھیک ہے، ٹھیک. نہیں استاد، کفر پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. اور کوئی ہے؟ اور ہیں 3 لوگ ہیں ابھی، وہ بھی تکرار کریں میں نے کیا لکھا ہے. دوست ناشنا کلاس خارج شد، چرا خارج میشه؟ کیا فرق؟ احسن تم. اور کوئی ہے جسے نہیں پڑھا ہے؟
خیر ایک جو ہے وہ ریموو ہو گیا، لیفٹ ہو گیا شاید. بات کرنے سے ڈرتے ہیں، یہ بات کرنے سے آپ کو نہیں ڈرنا ہے، آپ بات کریں گے یہاں پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے کفارہ میں نے لکھا ہے کی فیرے، ٹھیک. ہر ایک نے کہا کہ اس نے کفار لکھا، ایک نے کہا کفارہ، ایک نے کہا کفر، ایک نے کہا مثلا مختلف آپ لوگوں نے کہا. شاید میں نے کہا کفر، ٹھیک ہے، بعض نے، کیونکہ مشخص نہیں ہے عربی زبان میں. اگر اسی طریقے سے قرآن لکھا جائے تو ہم سب اشتباہ کریں گے، تو ہم سب جو ہے اشتباہ کریں گے، اشتباہ پڑھیں گے. اگر اس طریقے سے قرآن لکھا جائے گا مشخص ہونا چاہیے کہ اس پہ کیف پہ زبر ہیں، فے پہ زبر ہیں، رے پہ زبر ہیں، تو پھر ہم کفارہ پڑھیں گے. آیا کیف پہ یعنی زبر ہیں، فے پہ پیش ہیں، یا رے پہ رے جو ہیں وہ ساکن ہیں، تو ہم کفر پڑھیں گے. یا کیف پہ پیش ہیں کفر پڑھیں گے، یا کفر پڑھیں گے، یا کفارہ پڑھیں گے، یا کفاری پڑھیں گے. دیکھیے یہ مختلف. عزیزان دوست اگر آپ اپنی مائک آف رکھیں، معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز آ رہی ہے جی، ٹھیک. دیکھیے یہ مختلف، کیونکہ مشخص ہونا چاہیے. اگر قرآن اسی طریقے سے ہمیں دیا گیا ہے تو دیا جائے تو ہم اشتباہ کریں گے، ہم صحیح سے نہیں پڑھیں گے. تو قرآن میں ہر ایک قرآن جو ہے، دیکھیے قرآن کے بھی کچھ سطح ہیں یعنی لیولز ہیں. ایک قرآن ہے، میں آپ کو اگر آف لائن کلاس ہوتا حضور میں آپ کو یعنی کہ وہ دکھاتا آپ کو کہ ایک قرآن ہے جس میں زبر زیر نہیں ہے لیکن وہ پڑھا جاتا ہے. بعضی دوستان اس کو یعنی بعضی جو اساتید قرآن وہ اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ ان میں وہ استعداد ہیں. بعضی دوستان جو ہیں، بعضی اساتید یعنی بعضی قرآن جو ہے وہ اس کے نیچے سے دیا گیا، یعنی بعضی حروف پہ زبر زیر پیش نہیں دیا گیا ہے، لیکن بعضی اساتید اس کو پڑھ سکتے ہیں، بعضی قاریان اس کو پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے ابھی قرآن کو نہیں پڑھا ہے، ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، ہم کچھ بھی واقف نہیں، تو ہمارے لیے یہ ایک قرآن ایسا ہونا چاہیے جس پہ ہر ایک حروف پہ زبر زیر پیش ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے مطابق ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی کچھ بہت سے زیادہ نکات ہیں، وہ بھی ہم نے پتہ ہونا چاہیے، پھر ہم اس کو جو ہے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. یہ کچھ نکات تھے بہت ضروری جو میں یعنی آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ اصلی جو ہے، اصل یہی ہے، یہ تین زبر زیر پیش، ان پہ سارا قرآن جو دار مدار ہے. یعنی کہ ہم کس طریقے سے ایک ورڈ کو پڑھیں گے، یعنی کہ اگر عربی زبان میں زبر زیر پیش کے درمیان کوئی غلطی ہو، مثلا ہم نے کوئی جملہ پڑھا یا کوئی ورڈ پڑھا، اس میں ہم نے زبر یا زیر یا پیش کی کوئی غلطی کی، تو معنی جو ہیں وہ ایک دم بدل جاتا ہے، بہت زیادہ معنی بدل جاتا ہے. تو اس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. پہلے جو ہم کام کریں گے زبر پہ، کیونکہ کلاس بھی تقریباً 8:15 ہم نے کہا تھا کہ کلاس تقریباً تمام ہو جائے گی. دیکھیے جو زبر آپ نے سب نے پتہ ہے، زبر وہ ایک یعنی کہ وہ حرکت ایک ہے جو حرف کے اوپر دی گئی ہے، یعنی کہ اوپر حرف کے اوپر وہ لکیر، چھوٹی سی لکیر کھینچی جاتی ہے، اس کو زبر کہا جاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ فتح، یہاں پہ فتح ہے، یہ حروف تہجی پہ زبر ہے، ٹھیک ہے. آپ سب نے اسی طریقے سے کاپی پہ لکھ کے، یا مثلا کتاب جو ہم نے دی ہے آپ کو، اس پہ ان حروف کو جو ہے پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. میں کس طریقے سے ان کو پڑھتا ہوں آپ نے بھی پڑھنا ہے، یعنی اصل میں پڑھنا ہے ہمارا، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے. دیکھیے بہت سے موضوعات ہیں اس کے بارے میں، مثلا زبر کس طریقے سے آیا، کہاں سے آیا، کیوں آیا ہے، وہ اس کی وجوہ کیا تھی، ٹھیک ہے. زبر کیوں اوپر چلا جاتا ہے، کیوں نیچے نہیں ہے، زیر کون سی ہے، وہ ایک موضوع دوسرا ہے، ٹھیک ہے. وہ علوم قرآن سے مربوط ایک موضوع ہے. کیونکہ ہم یہاں پہ پڑھنے کے لیے، پڑھنے کی غرض سے آئے ہیں، تو ہمیں یہاں پہ پڑھنے پہ فوکس کرنا ہے، پریکٹیکل یعنی پریکٹیکل کرنا ہے ہمیں. تو میں یہاں پہ یعنی زبر کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنا ہے. فی الحال میں آپ عزیزوں سے کسی سے پوچھتا ہوں، آپ پڑھیں، یعنی کہ ہر ایک یعنی کہ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، یعنی وہ اسی طریقے سے رہے گا. آپ ایک ایک کر کے، مثلا طاہرہ آپ پڑھیں، مثلا الف زبر، طاہرہ آپ پڑھیں الف زبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، ٹھیک ہے، جیم زبر. اتنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی پڑھ سکتا ہے؟ مہدی تھا شاید، سید مہدی کوئی تھا.
مجھے نام یاد نہیں رہا. اور کوئی بھی ہیں وہ آپ مائک آن کریں جلدی, کوئی بھی ہیں وہ پڑھیں. اس کے بعد 3 حرف کر کے ہم سب پڑھیں. اپنی مائک آن کریں کوئی بھی. جی استاد. جی پڑھیں آپ. جیم زبر بسم اللہ الرحمن. جیم زبر جا، ہاں ہا زبر ہا، کھا زبر کھا، ہاں دال زبر دا. احسن تم. اور کوئی پڑھے؟ جلدی عزیزان، وقت گزر جا رہا ہے تو آپ بھی جلدی سے پڑھیں، اتنا مشکل نہیں ہے. زال زبر کون ہے؟ زال زبر پڑھے، جو بھی ہیں وہ پڑھیں. جی جناب. پڑھے جو بھی ہیں. اور کوئی دوسرا جسے نہیں پڑھا؟ جی جناب. زال زبر ذا، ہاں را زبر را، خوب. زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا. آسان تم. اور کوئی؟ دیکھیں آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ سب پڑھیں اس کو. ٹھیک. صاد زبر سا، ہاں ضاد زبر زا، ہاں طا زبر تا، آسان تم. ضا زبر زا. آسان تم. اور کوئی پڑھے؟ اور کوئی جلدی سے. اب ڈرنے کے بغیر آپ نے مائک آن رکھنی ہے، آپ نے پڑھنا ہے، ڈرنے کے بغیر پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شباش. عین زبر احسن تم. گائن زبر. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز ہی آ رہی ہے ہمیں. میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی استاد آ رہی ہے. کیوں بعض لوگ. جی اور کوئی پڑھے عین زبر. جی آپ کی نیٹ ورک میں تھوڑا بہت پرابلم ہے. اور کوئی؟ اور کوئی؟ شباش. ظہور نے پڑھا. ظہور آپ پڑھو جلدی سے. میں نے پڑھا. اور کوئی ہے؟ ایک آخون تھا شاید، اس کا نام کیا تھا؟ آخون کوئی تھا. اگر وہ بھی پڑھے جلدی سے. شاید اس نے پڑھا ہے، نہیں پتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف زبر. زبر آ، بے نہ اسٹارٹ سے بے نہیں، زبر با. یہاں سے. عین زبر. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. عین زبر سے پڑھے. عین زبر. عین زبر آ، حسن تم. غین زبر گا، خوب. فے زبر فا، ہاں قاف زبر کا، قیف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہے زبر ہا، یہ زبر یا. احسن تم. طیب اللہ انفسکم. تمام کے لیے احسن کہہ رہا ہوں. آپ نے پڑھا، آپ نے ساتھ دیا. احسن تم. طیب اللہ انفسکم. آپ کو بہت مشکور ہوں، آپ نے پڑھا ہے. دیکھیں ہر ایک نے پڑھنا ہے. بعض افراد جو ہیں پڑھنے کے ٹائم ریموو ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ریموو کرتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس طریقے سے کلاس جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی. جو عزیزان یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں کلاس کے دوران، آپ نے بھی پڑھنا ہے تاکہ جو مشکل ہیں وہ حل ہو جائیں. دیکھیں عزیزان، یہاں پہ ایک آپ میں اچھے طریقے سے آپ دقت کریں، یعنی ذہن اس طریقے سے رہے. دیکھیں آپ سب نے پڑھا. الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، ثا جا ہ خ د ذ ر ز س ش. یعنی آپ کا جو آ یہ سب کا ایک ہی تھا. ٹھیک تھا، یعنی کہ ایک آواز تھی زبر کی، وہ ہر ایک کی ایک ہی تھی. ٹھیک ہے خوب. لیکن مجھے آپ سے ایک سوال ہے. بعضی افراد نے شاید اگر کسی نے پڑھا ہے حروف استعلا، حروف استعلا یعنی کہ اگر ان حروف پہ زبر ہو تو ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے سارے حروف کو موٹا پڑھا. تو ان حروف کو، یعنی کہ جو حروف یہاں پہ دیے گئے ہیں نا، ایک یعنی کہ یہ
کوئی اسکوائر میں دیا کوئی اس یعنی کہ ان کے وہ ایک اس میں لائن میں جو ہیں کچھ حروف دیے گئے ہیں، یعنی کہ خا لائن کے اوپر یعنی کہ اس ایک ڈبہ بنایا ہوا ہے اس میں کھینچا گیا ہے، صاد ضاد طاء دوئی یا غین یا قاف، یہ 7 حروف استعلا ہے، ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے. تو میری نظر میں آپ نے ہر ایک حروف کو موٹا پڑھا، تو ان حروف کو آپ کب موٹا پڑھو گے؟ تو یہاں پہ سوال ہے، یہاں پہ مشکل ہے. تو آپ نے کس طریقے سے ان حروف کو پڑھنا ہے؟ دیکھیے 2 صفتیں بہت ہی اہم ہیں اور بہت ہی یعنی کہ واضح طریقے سے ہیں. حروف یعنی ہر ایک یعنی جو حروف تہجی ان کی 2 صفتیں ہیں بہت ہی واضح. ایک ہے استفال اور ہے استعلا. استفال میں لکھتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں. ایک استفال استعلا. استفال استعلا. استفال وہ حروف ہیں یعنی کہ ان 7 حروف کے علاوہ جو بھی باقی حروف ان کو ترکیب سے یعنی کہ باریکی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن جو حروف استعلا ہیں ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، بلندی طریقے سے پڑھا جاتا ہے. کیونکہ کلاس کا آخری حصہ ابھی چل رہا ہے تو آپ غور سے دیکھیں. انشاءاللہ 7-15 منٹ تک ہم نے کلاس ہیں، وہ 7:15 تک آپ جو ہے کلاس میں رہیں. میں کچھ یعنی کہ یہاں پہ میں ایک پریکٹیکل طریقے سے ان حروف کو پڑھوں گا، آپ بھی ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ یہ ایک ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم یوٹیوب پہ ڈالیں گے، یا آپ خود بھی اسکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو دوہرا سکیں، پھر آپ جو ہے تمرین کر سکیں، کیونکہ مجھے ہر ایک سے ان چیزوں کو سننا ہے. آپ سارے دھیان رکھیں. دیکھیں عربی زبان میں جب ہم فتح پڑھتے ہیں تو اس کا جو واول ساؤنڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے ا. کس طریقے سے نہ نہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. خوب الف زبر ب ت ث ج ح خ. ادھر یہاں پہ آپ نے دقت کرنا ہے. خا کو میں نے اس لیے یہاں پہ خا پڑھا ہے، یہ میں نے موٹا پڑھا ہے. تو میں نے جو اس کا جو صفت ہے حرف خا کی جو صفت ہے میں نے وہ اس کی رعایت کی ہے، اس لیے میں نے اس کو موٹا پڑھا ہے. خا میں نے نہیں پڑھا اس کا خا. خوب وہ باقی حروف جو ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر ان حروف پہ آپ جو ہے اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. خ د ذ را. را کیونکہ ڈبے میں نہیں ہے لیکن اس کے نیچے لائن دی گئی ہوئی ہے، لیکن فی الحال آپ نے را کو یعنی حروف زال کی طرح نہیں پڑھنے، یعنی ذ را ذ را ز س ش ص. سین اور صاد میں فرق یہ ہے، یعنی س ص سین س صاد ص س ص س ص. خوب ض ضاد ض ط ض موٹا. عین جو ہے ترکیب ا، پھر موٹا غ، پھر باریک ف، پھر قاف ق، ق اور کیف ک ق ک ق ک ق ک ل م ن و ه ی. سارے حروف کو میں ایک بار پڑھوں گا، آپ دھیان رکھیں. آپ اسکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، اس کو سیو رکھیں آپ اپنی جگہ. ا ب ت. رپورٹ کیسے کرتے ہیں؟ جی آپ کوئی کچھ پوچھ رہا تھا؟ جی استاد اسکرین ریکارڈ کیسے کرتے ہیں؟ پہ سمجھ میں نہیں. اپنا جو فون ہے نا آپ کو وہاں پہ اوپر وہ ریکارڈنگ دی گئی ہو، شاید بعضی فون میں ہے اس طریقے سے آپ خود اسکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ نہیں بھی کر سکتے پلیز یار ایسی مسئلہ مت بولا کرو نا استاد کو. جی مطلب ایسے مسئلے تو خود بھی انسان کر سکتا ہے، استاد کو نہیں پوچھنے کی کیا ضرورت؟ نہیں شاید ان کو پتہ نہیں ہو، کوئی بات نہیں.
اس کے لیے بھی میں ایک ویڈیو بناتا ہوں، میرا سب سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے سینڈ کریں کس طریقے سے اسکرین ریکارڈنگ ہو سکتی ہیں. بعض اوقات کچھ نکات مہم ہوتے ہیں کلاس میں، آپ کس طریقے سے اس کو ضبط کر سکتے ہیں اپنے لیے، وہ بھی میں بتاتا ہوں. وہ یوٹیوب وہ گروپ میں ہم جوڑیں گے. فعلاً میں الف سے لے کر یا تک اچھی طریقے سے ان کو پڑھوں گا، آپ ذہن میں رکھیں. ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ض ع غ ث ق ك ل م ن و ه ي. اس طریقے سے ہیں. پھر میں ایک بار پڑھتا ہوں. ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ض ع غ ف ق ك ل م ن و ه ي. ایک نقطہ یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے 3 حروف یہاں پہ ہیں، حروف تہجی یہاں پہ اس یعنی اس ڈائیگرام میں. ایک ہے الف اور ہے رے اور ہے لام. ان کے نیچے زیر ان کے نیچے ایک لکیر کھینچی گئی ہے، لیکن ان میں صرف را کو ہم موٹا پڑھیں گے. را نہ الف کو موٹا پڑھیں گے فی الحال، نہ لام کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. باقی جو حروف ڈبے میں دیے گئے ہیں صاد ضاد طا ظا غین خا قاف، ان کو موٹا پڑھنا ہے، اور حرف را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس کے نیچے لکیر دی گئی ہے. لیکن الف اور لام کو فی الحال آپ موٹا نہیں پڑھو گے، اس کو آپ ترکیب میں ہی پڑھو گے ا کی طریقے سے. ٹھیک ہے. ا ل. ٹھیک ہے. ایک ا کی آواز سے آپ پڑھو گے. باقی حروف جو ہے او. دیکھیے ایک اور نقطہ جو آپ کے لیے جو ہے وہ بہت آسان ہوگا، کیونکہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیے اپنے ہمارا جو منہ ہے ہمارا منہ، جب ہم ہنستے ہیں نا، یعنی مجھے ہنسی آ رہی ہے تو میرا منہ جو ہے وہ ورٹیکل ہو جاتا ہے، یعنی کہ کھینچا جاتا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کس طریقے سے میں بتا سکتا ہوں، یعنی کہ وہ ورٹیکل ہوتا ہے، یعنی اس طریقے سے ایک لکیر جیسی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب میں مثال کے طور پر مجھے موڈ ہو جاتا ہے، یعنی موڈ آف ہوتا ہے، یا مثلا مجھے کوئی غصہ ہوتا ہے تو میں اس طریقے او. یا کبھی انسان کو یعنی تعجب کرتا ہے، کبھی مثلا کبھی کوئی تعجب سے کوئی بات کہتے ہیں کہ ہاں، یعنی کہ اس کا ہارزنٹل منہ ہو جاتا ہے. ہارزنٹل یعنی اوپر نیچے، یعنی کہ اس طریقے سے اوپر نیچے. کسی کا جب کوئی ہنستا ہے تو وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے، لیفٹ رائٹ. ٹھیک ہے. وہ اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں ہارزنٹل جب ہم موٹا پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارے جو حروف ہیں، حروف استعلاء کے بغیر باقی حروف جو ہے وہ یعنی کہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے جیسے آپ ہنس رہے ہیں. دیکھیں ا ب ت اس طریقے سے اس طریقے ہنسنا ہے. لیکن وہ جو حروف استعلاء ہیں ان کو جب آپ کا موڈ مثلا موڈ آف ہو، یا مثلا کوئی تعجب ہو آپ کے اندر، یعنی خ ض ض ط ض غ ق اس طریقے سے. را یہ موٹا ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 حالت ہیں ان کو پڑھنے کی. یہ فتح کے بارے میں ہے. تو یہاں پہ کچھ مثالیں دی گئی ہوئی ہیں. مثلا میں فی الحال اس کو پڑھتا ہوں، انشاءاللہ اور بھی کچھ تمرین دی گئی ہے نیچے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے خود. فی الحال میں یہ جو یہاں پہ اس کو میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے نیچے جو تمرین ہے ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور میں ہر ایک سے اس کو سنوں گا. ٹھیک ہے. فی الحال میں ان 3 کو پڑھتا ہوں. دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا. فتح اگر لام کے اوپر زبر ہو تو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. لک 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 سجد سجد سجد. خوب. و نوا و جدك وجدك 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 سجد لك. خوب. ایک بار میں ان سب کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کی جو ہے وہ
آپ کو مشکل نہ ہو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ جو ہے بہتر یاد رکھ سکیں. لك جلس نزع لخسف سكن فتح منعك فنفع جعل فأدلك زهق زهق. خوب نیچے ان کو اس طریقے سے سرق مكر كفر أمر وسق أخذ أفل حكم أرض صدف بعث حضر أجل أكل خلق هلك بسر سقر صدق 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 بسط خسف جعل بطل بطن بلغ حمل جهر حذر حسد خرج وزر فحشر. آخر میں بہت سے جو ورڈز ہیں ان کے آخر رے ہیں اس کو اس طریقے سے فحشر فنظر فصدق 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 خلقك 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 يذرك فقدر فقدر وقذف فخلق رجعك. یہ تھی یہ مثالیں میں نے پڑھی ہیں. انشاءاللہ آپ اس کو تمرین کر کے انشاءاللہ آئندہ جلسے میں پہلے ان کو میں آپ سے سنوں گا. انشاءاللہ اس کے بعد میں جلسے کو جو ہے انشاءاللہ کلاس کو آگے بڑھاؤں گا. اور ہمارا کلاس کا ٹائم بھی ہوا ہے 2 منٹ میں. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو وہ پوچھے یا ہم خدا حافظی کریں. 2 منٹ ہے.